السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القدس کی اتنی اہمیت کیوں؟ ایپیسوڈ 7۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور الشام میں ٹرانسفر کرنے کا ویژن پہلے ان کی والدہ اور پھر ان کو خود اور پھر صحابہ کرام کو دکھایا کہ کیسے علم اللہ کے نبی سے ٹرانسفر ہو کر شام کے ایریا میں جا پہنچا۔ آگے کی احادیث ہم یہ دیکھیں گے کہ کوئی انسان کسی جگہ پر رہنے کی وجہ سے سپیریئر نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارے والد ایک ہیں، اور یقیناً کسی عربی کو اجمی پر یا کسی اجمی کو عربی پر، نہ کسی سفید کو کالے اور نہ کالے کو سفید پر کوئی برتری ہے سوائے تقویٰ کے ہونے سے۔ اب آگے جو حدیث ہم پڑھیں گے اس لیے نہیں ہوں گی کہ کیونکہ کچھ لوگ سپیریئر ہیں ایک خاص جگہ پر ہونے کی وجہ سے، بلکہ ان کے تقویٰ کی بنا پر جو وہ سپیریئر ہیں۔ ان آگے آنے والی احادیث سے ہم یہ سیکھیں گے کہ اللہ نے اپنے نور کو وسیع کیا اور لوگوں کو یہ اپرچونٹی دی کہ وہ اس نور کو گراسپ کر سکیں، اور وہ جنہوں نے اللہ کے اس نور کو گراسپ کیا وہ ان بابرکت جگہوں کی اہمیت کو بھی سمجھتے ہیں، اور جو کوئی بھی شام کی اہمیت کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی احادیث کے مطابق سمجھنا چاہتا ہے وہی ان احادیث کو سمجھ سکے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، یا اللہ ہمارے شام پر برکت اور رحم فرما، یا اللہ ہمارے یمن پر برکت اور کرم فرما۔ اللہ کے نبی نے 3 بار فرمایا، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامی نہیں تھے، وہ یمنی بھی نہیں تھے، مگر انہوں نے اسے ہمارا شام اور ہمارا یمن کہا۔ یعنی اگر آپ الاقصیٰ سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کی مسجد الاقصیٰ ہے۔ اگر آپ الشام سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اللہ الشام سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ شامی ہیں۔ اگر آپ یمن سے محبت کرتے ہیں، الایمان یمن، فیتھ از یمنی، تو آپ یمنی ہیں۔ یہ سب آپ کی سنسیریٹی اور اٹیچمنٹ پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے لیے جگہیں کتنی معنی رکھتی ہیں۔ جیسے کہ ایک فاسق فاجر انسان ہو سکتا ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کے ساتھ رہتا ہو مگر اسے مسجد اقصیٰ کے ورچیوز اور برکات میں سے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا، صرف اس کی وکڈنس اور فسق کی وجہ سے۔ اور ایک ایسا انسان ہو جو دنیا کے کسی اور کونے میں رہتا ہو اور زندگی میں کبھی اس پاک سرزمین پر قدم بھی نہ رکھا ہو، مگر اللہ اس کو وہ برکات اور انعامات عطا کرے صرف اور صرف اس کی اٹیچمنٹ کی وجہ سے اور اس محبت کی وجہ سے جو وہ مسجد اقصیٰ سے اوور آل اور الشام سے رکھتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت دیکھیں کہ میں نے زندگی میں اتنے لوگ مسلمان ہوتے ہوئے نہیں دیکھے جتنے غزہ کے واقعے کے بعد مسلمان ہو رہے ہیں۔ اور آپ سوچیں کہ کتنی خوبصورت وہ فیلنگ ہوگی کہ انشاءاللہ جب فلسطین آزاد ہوگا اور نہ صرف غزہ کے لوگ جن کے ہاتھ میں مسجد اقصیٰ کی کیز ہوں گی، ان کے ساتھ یہ تمام نیو مسلمز بھی ہوں گے جو الاقصیٰ کے ورچیوز کا حصہ بنیں گے، کیونکہ انہوں نے فلسطین کے کاز کو دیکھ کر لا الہ الا اللہ پڑھا۔ یہ سارے دنیا کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے جو آنکھوں میں خوشی کے آنسو لیے مسجد اقصیٰ میں داخل ہوں گے بإذن اللہ تعالی، اور وہ سب اس مسجد کو اپنی مسجد کلیم کر رہے ہوں گے۔ یہ وہ دین ہے جو ٹرانسفر ہوتا آیا ہے، یہ ہمارا الشام ہے، یہ ہمارا قدس ہے۔ اب آگے ہم جغرافیکل لوکیشن کے حوالے سے کچھ باتیں دیکھیں گے۔ آج آپ کسی سے بات کریں تو الشام سے مراد وہ لیتے ہیں گریٹر سیریا۔ بے شک الشام میں سیریا بھی ہے، فلسطین بھی ہے،
اور اس میں لبنان بھی شامل ہے اور اس میں جارڈن بھی شامل ہے۔ ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو ان جگہوں کے علاوہ کچھ اور ایریاز بھی آتے ہیں، جیسے کہ عراق کا نارتھ والا ایریا۔ اکثر علماء کی یہ رائے ہے کہ تبوک بھی الشام میں آتا ہے، اور اکثر علماء ترکی کے کچھ ایریا کو بھی الشام میں انکلوڈ کرتے ہیں۔ سو یہ ایک جنرل ریجن ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مینشن کیا گیا۔ لنگوسٹکلی دیکھا جائے تو الشام کے ایک سے زیادہ معنی ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی رکی تھی اور اس پر جو لوگ سوار تھے وہ جس جگہ سیٹل ہوئے، یہ وہ جگہ تھی الشام۔ یعنی یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے اس لفظ کی۔ اور کچھ علماء کے مطابق الشام ریفرز ٹو رائحہ طیبہ، یعنی خوشنما خوشبو۔ وہاں کی درختوں اور زیتون اور تین کی خوشبو، یعنی ساری خوبصورت ویجیٹیشن جو وہاں ہے۔ الشام کے معنی کچھ علماء نے یہ بھی لیے ہیں، رائحہ طیبہ۔ لیکن موسٹ اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ الشام ریفرز ٹو لیفٹ یا پھر نارتھ۔ ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھیں کہ عرب کیسے کعبہ سے فنکشن کرتے تھے، کیپنگ کعبہ ان دا سینٹر، آپ کے لیفٹ پر شمال پر الشام ہے۔ رحلت الصیف وہ جگہ جہاں عرب سمرز میں گرمیوں میں جاتے تھے، اور یمن یعنی یمان رائٹ کو کہتے ہیں دائیں جانب، جہاں وہ رحلت الشتاء میں یعنی ونٹر ٹریڈ کے لیے جایا کرتے تھے۔ سو ونٹر ٹریڈ یمن میں اور سمر ٹریڈ جو تھی وہ شام میں۔ عرب اس کو کعبہ کی کانٹیکس سے ایسے سمجھتے تھے، یعنی کعبہ سے دیکھا جائے تو یمن رائٹ پر یمان، اور لیفٹ پر اوپر کی طرف نارتھ کی طرف الشام۔ سو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں، جب وہ اہل عرب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ویسٹ کی بات نہیں کر رہے بلکہ الشام کا ذکر کر رہے ہیں۔ امام احمد کہتے ہیں کہ جب آپ اہل عرب سنیں تو سمجھیں کہ الشام کی بات ہو رہی ہے، اور جب آپ اہل مشرق کا سنیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے عراق۔ اس سے آپ سمجھیں گے کہ ایسٹ اور ویسٹ آپس میں کس طریقے سے انٹریکٹ کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ مصر یعنی ایجپٹ اور فلسطین ہمیشہ آپس میں کنیکٹڈ رہے ہیں، ان کی ہسٹری بھی آپس میں جڑی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کوئی نہ کوئی نبی یا تو مصر سے فلسطین گئے یا فلسطین سے مصر، ہمیشہ ایک انٹریکشن رہا ہے دونوں میں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام مصر سے فلسطین سفر کیا، اور یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام نے فلسطین سے مصر سفر کر گئے۔ اس کے ساتھ یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مصر کو اپنے فل پوٹینشل میں اپنی صلاحیت اور امت کا جیسے ساتھ دینا چاہیے، اللہ اس سے وہ کام لے، آمین۔ اس سارے کنیکشن کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ ہر وقت ایک ہی جگہ میں پراسپیرٹی اور امن کو قائم نہیں رکھتے۔ جیسا کہ ہر جگہ فتح اور پراسپیرٹی رہے یہ ضروری نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت ہے کہ فتح اور پراسپیرٹی ٹریول کرتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ ایک جنریشن میں ایک زمین شاید بلیسڈ ہو، برکات سے بھری ہوئی ہو، اور اگلی جنریشن میں وہی جگہ پلیس آف ڈیزاسٹر یعنی جنگ و جدل کی جگہ ہو۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ اس کی دنیاوی نعمتیں اور انعامات ٹریول کرتے ہیں۔ یہ انعامات ایک جگہ سے دوسری جگہ پوری دنیا میں ٹریول کرتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت کسی ایسی جگہ میں ہیں جہاں امن ہے تو یہ مت سوچیں کہ یہ چینج نہیں ہو سکتا۔ بہت زیادہ کمفرٹیبل نہ ہو، یہ سچویشن سوئچ بھی ہو سکتی ہے۔ آج جو سچویشن غزہ پر ہے
کل وہ سچویشن آپ کی اور ہماری بھی ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ جنگ کی زمین میں ہیں تو فکر نہ کریں، کیونکہ کتنی ہی ایسی زمینیں تھیں جن کو اللہ نے جنگ کے بعد پرامن بنا دیا۔ الفقر والغنا، الامن والخوف، یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ آگے قرآنی پرسپیکٹو پر بات کریں تو الشام میں یروشلم ہے، الشام میں یروشلم ہے، اور اس جگہ کو القدس کہا گیا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تو وہی جانتا ہے، مگر اللہ نے قرآن میں کلیئرلی اسراء والمعراج کے واقعے میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ کا جو ذکر کیا ہے وہ اس لیے ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے کسی اور مسجد کا سفر کر کے رہے، یعنی کوئی ایمبیگوٹی رہے ہی نہ، تو خاص کر وہاں پر مسجد الاقصیٰ کا ذکر آیا ہے، تو اس کو اسپیسیفائی کیا گیا ہے کہ مسجد اقصیٰ ہی تھی وہ جگہ، تاکہ کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ اللہ کہتے ہیں الذی بارکنا حولہ، یعنی اس کی سراؤنڈنگز کو بھی ہم نے بابرکت کر دیا ہے۔ ایک اور بہت پیاری بات کہ علماء کے مطابق الشام کا بہترین حصہ بیت المقدس ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو آزاد کرے۔ آپ رمضان میں جب قرآن پاک کھولیں گے اور سورہ اسراء، سورہ کہف، سورہ مریم، یہ ساری صورتیں جب قرأت کریں گے تو اس پر ضرور غور کیجیے گا کہ یہ ساری چیزیں، یہ سب سورات ایک ہی چیز کے گرد گھومتی ہیں، اور وہ ہے القدس کی کہانی۔ اب آپ سوچیں کہ سورہ اسراء، سورہ کہف، سورہ مریم، ان سب کا القدس سے کیا تعلق ہے؟ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس کو مزید ڈسکس کریں گے۔